تلنگانہ کے آرمور ٹاؤن میں ایک ٹیچر کو تماچا رسید کرنے والے بی جے پی کے مقامی لیڈر بالو کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے۔ 3 دن قبل آرمور کے خانگی اسکول میں اردو پڑھانے کے مسئلے پر شروع ہونے والے تنازع کے دوران بی جے پی لیڈر بالو نے ٹیچر پر تماچا رسید کر دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد متاثرہ ٹیچر نے بالو کے خلاف پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی تھی، تاہم خاطی کو گرفتار نہ کرنے پر اتوار کو آرمور میں مسلم تنظیموں، جمعیت علماء ہند اور مختلف سماجی و سیاسی قائدین نے زبردست احتجاج کیا تھا، جس پر پولیس نے بالو کو اس کی رہائش گاہ سے حراست میں لے لیا ہے اور نامعلوم مقام پر منتقل کرتے ہوئے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ بر صغیر کے ممتاز عالم دین، معروف اسلامی اسکالر، مصنف اور دارالعلوم ندوۃ العلوم لکھنؤ کے سابق استاد حضرت مولانا سید سلمان الحسینی ندوی رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر گئے۔ ان کے وصال کی خبر سے ملک و بیرون ملک علمی، دینی اور مذہبی حلقوں میں گہرے رنج و غم کی لہر دوڑ گئی۔ خاندانی ذرائع کے مطابق حضرت مولانا کی نماز جنازہ آج پیر کو نماز عصر کے بعد جامعہ سید احمد شہید کوٹلی ملیح آباد میں ادا کی جائے گی، جس کے بعد وہیں تدفین عمل میں آئے گی۔ حضرت مولانا سید سلمان الحسینی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے رحلت سے دینی و علمی دنیا ایک بلند پائے علم، مدبر، محقق اور مصلح سے محروم ہو گئی۔ ان کی علمی، دعوتی اور تعلیمی خدمات کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے یاد رکھا جائے گا۔ تلنگانہ کے ضلع میدک میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں ڈیوٹی کے دوران ایک ہیڈ کانسٹیبل کا دل کا دورہ پڑنے سے دیہانت ہو گیا۔ حویلی گھنپور پولیس اسٹیشن میں ہیڈ کانسٹیبل کے طور پر خدمات انجام دینے والے رمیش گزشتہ روز ڈیوٹی کے دوران اچانک دل کا دورہ پڑنے سے پولیس اسٹیشن میں ہی گر پڑے۔ ساتھی اہلکاروں اور افسران نے فوری طور پر انہیں اسپتال منتقل کرنے کی کوشش کی، لیکن اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی وہ دم توڑ چکے تھے، جس کی پولیس حکام نے تصدیق کی ہے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس کے اعلیٰ افسران فوری طور پر میدک کے سرکاری ایریا اسپتال پہنچ گئے۔ تلنگانہ کے ضلع جگتیال میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ملیال منڈل کے نوکاپلی گاؤں میں ناگاراجو نامی شخص نے مبینہ طور پر اپنی بیوی لکشمی کو گلا گھونٹ کر قتل کر دیا۔ بعد اس نے بھی گھر میں پھانسی لگا کر خودکشی کر لی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس جائے وقوع پر پہنچ گئی اور شواہد جمع کرنے کا عمل شروع کر دیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے میاں بیوی کی موت کی وجوہات کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ واقعے کی اصل وجہ تاحال سامنے نہیں آئی ہے اور مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ حیدرآباد اور سکندرآباد کے علاوہ ریاست کے بیشتر اضلاع میں شدید گرمی کے دوران محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ 28 جون کی رات سے 4 جولائی کے دوران شہر و اضلاع میں شدید بارش کے امکانات ہیں اور 4 جولائی تک کئی مرتبہ بادلوں کے پھٹ پڑنے کا بھی خدشہ ہے۔ محکمہ موسمیات نے بیشتر اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کر کے کہا کہ 28 جون کی رات دیر گئے بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، جو کہ آئندہ ہفتے تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ ماہرین کے مطابق گزشتہ 48 گھنٹوں میں رطوبت میں اضافے کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ جب بارشوں کا سلسلہ شروع ہوگا تو موسلادھار بارش ہوگی۔ حکام کے مطابق دونوں شہروں میں گزشتہ 48 گھنٹوں میں درجہ حرارت میں گراوٹ آئی، لیکن گرمی کی شدت رطوبت کی وجہ سے برقرار ہے۔ موسلادھار بارش کے دوران بعض مقامات پر 30 تا 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا خدشہ ہے اور بعض مقامات پر ہلکی اور تیز بارش بھی ہو سکتی ہے۔ حج سال 2027 کے لیے پہلی قسط کی جلد وصولی کا فیصلہ باعث تشویش۔ حج سبسڈی کے نام پر ہندوستانی مسلمانوں نے سال 2018 تک ہندوستان کی قومی ایئر لائنز ایئر انڈیا کو سنبھالا اور 2018 میں حج سبسڈی کے خاتمے کے بعد ایئر انڈیا 4 سال بھی اپنے دم پر باقی نہیں رہی اور سال 2022 میں ایئر انڈیا کو حکومت نے خانگیانہ کا عمل مکمل کر کے اسے خانگی انتظامیہ کے حوالے کر دیا۔ ہندوستانی عازمین حج کا کئی دہائیوں تک ایئر انڈیا کو سنبھالنے کا سہارا لینے کے بعد اب ہندوستانی عازمین حج سے حکومت ہند حج کمیٹی کروڑوں روپے کمانے استعمال کرنے لگی ہے۔ حج سال 2027 کی پالیسی کے اجرائی کے ساتھ ہی وزارت اقلیت امور نے ملک میں حج درخواستوں کی وصول کا اعلان کر کے جولائی کے اختتام تک عازمین کی قراردادی کا عمل مکمل کرنے اور منتخبہ عازمین سے 1,52,300 روپے 10 اگست سے قبل وصول کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہندوستان بھر سے 1,25,000 عازمین حج جو حج کمیٹی سے روانہ ہوتے ہیں، ان کے انتخاب کے ساتھ ہی ان سے وصولی جانے والی رقم 1,904 کروڑ ہوتی ہے اور حج کمیٹی و مرکزی وزارت اقلیت امور 9 ماہ قبل عازمین سے پہلی قسط وصول کر رہی ہے، جو کہ 1,52,300 کی ہے۔ ملک بھر کے عازمین ماہ اگست میں پہلی قسط ادا کرتے ہیں اور یہ رقومات حج کمیٹی کی جانب سے بینک میں جمع کی جاتی ہے، تو 9 ماہ کا جو سود بینک کے ذریعے حج کمیٹی کو حاصل ہوگا وہ 100 کروڑ سے تجاوز کر جائے گا۔ عازمین کو سہولتوں کی فراہمی میں شکایت عام ہے، لیکن عازمین حج کی واپسی کا سلسلہ ختم ہونے سے قبل ہی مئی سال 2027 سے حج کے لیے تیاریوں، درخواستوں کی وصولی اور 9 ماہ قبل پہلی قسط جمع کروانے کی شرط سے یہ وعدہ ہو چکا ہے کہ وزارت اقلیت امور ایئر انڈیا کو سہارا دے کر اسے فروخت ہونے سے بچائے رکھنے والے مسلمانوں کا استعمال کر کے ملک کی معیشت کو بچانے ان کے دولت کا بالواسطہ استعمال کر رہی ہے۔
Be